دوست اور بزرگوں، آپ سے آج ایک خاص ضروری بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے سنی اسلامی بھائی جو ہے اولیاء اللہ کے نام پر پروگرام کرتے ہیں، ان کے نام پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے نام پر عرس مناتے ہیں، تو کیا جو لوگ ان کے اولیاء اللہ کے نام پر پروگرام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پر عرس مناتے ہیں، تو کیا ان کو کچھ فائدہ بھی ملتا ہے یا نہیں؟ میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن تمام اولیاء اکرام سے فرمائے گا کہ میرے ولیو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اے میرے ولیو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، آج تم سب میرے مہمان ہو، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تمام ولیوں سے فرمائے گا، اے میرے ولیوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو جنت کتنی بڑی چیز ہے، جنت میں کیا نہیں ہے، نہریں جنت میں ہیں، حوریں جنت میں ہیں، محل جنت میں ہے، قسم قسم کے پھل فروٹس اور میوے جنت میں ہیں، یعنی جنت کہتے ہیں اسی کو کہ جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جو ہے ان ولیوں سے فرمائے گا کہ میرے ولیوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے سنی مسلمانوں، ذرا اپنے مقدر پر ناز کرو، جتنا بھی اپنے مقدر پر ناز کرو کم ہے۔ میرے سنی اسلامی بھائیوں، آپ نے جن ولیوں سے عقیدت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، آپ نے جن ولیوں سے رشتہ جوڑا ہے، ان ولیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان ولیوں سے فرمائے گا، اے میرے ولیوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، آج تم سب میرے مہمان ہو، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ولی نہیں جائیں گے، رکے رہیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جنت کس کو پسند نہیں ہے، جنت کون جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن تمام اولیاء جو ہے جنت نہیں جائیں گے، رکے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان تمام ولیوں سے فرمائے گا، اے میرے ولیوں جاتے کیوں نہیں ہو، جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو اس وقت تمام اولیاء جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو کر عرض کریں گے، مولا جنت میں جانا تو ہے، مولا تیرے فضل و کرم سے جنت ہمارا مقدر ہے، مولا جنت میں جانا تو ہے، لیکن ابھی جاتے اس لیے نہیں ہے کہ مولا جن لوگوں نے ہم سے دنیا میں پیار کیا ہے، مولا جن لوگوں نے ہم سے دنیا میں عقیدت رکھی ہے، مولا جن لوگوں نے ہم سے محبتیں کیا ہے، مولا جن لوگوں نے ہمارے نام پر پروگرام کیا ہے، ہمارے نام سے کانفرنس کی ہے، مولا جن لوگوں نے ہمارے نام سے جلسہ جلوس کیے ہیں، مولا آج ان کے بغیر کیسے جنت چلے جائے، مولا آج ان کو چھوڑ کر کیسے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان تمام ولیوں سے فرمائے گا، اے میرے ولیوں اگر ایسی بات ہے تو پھر آج میں تمہارے چاہنے والوں کا، تم سے عقیدت رکھنے والوں کا، تم سے محبت کرنے والوں کا عمل نہیں دیکھتا، بلکہ اے میرے ولیوں آج میں تمہارے عمل کے صدقے میں جاؤ، جس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتے ہو لے کر داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا اے لوگوں، ولیوں سے رشتے جوڑنے کی کوشش کرو، اولیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ آج ہم اور آپ اولیاء اللہ کے نام پر عرس کیوں مناتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ جو ہے اولیاء اللہ کے نام پر عرس اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی زندگی پتہ چلے اور خود ہم ان کی زندگی پر چلیں۔ عرس منانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے مزار پر جا کر چادر پیش کر دیں، عرس منانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دیں، ان کے مزار پر جا کر پھول چڑھا دیں۔ ارے زندگی بھر فاتحہ پڑھتے رہو، زندگی بھر ان کے مزار پر جا کر چادر پیش کرتے رہو، زندگی بھر پھول چڑھاتے رہو اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرو۔ یعنی اولیاء اللہ نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہے ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرو، یعنی انہوں نے حلال کھانے کی تعلیم دی، آپ نے حلال نہ کھایا، سود سے بچنے کی تعلیم دی، آپ سود سے نہ بچے، انہوں نے رسول پاک کے نقش قدم پر چلنے کی تعلیم دی اور آپ نہ چلے، تو صرف اولیاء اللہ کے نام کا نعرہ لگانا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم سمنا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صرف اولیاء اللہ کے نام
इस्लाम का नारा लगाने का नाम सिर्फ इश्क नहीं है, बल्कि औलिया अल्लाह ने जो तालीमात अता फरमाई है उन तालीमात पर अमल करना ये सच्चा इश्क है, उनके नक्शे कदम पर चलना ये सच्चा इश्क है, उनके तौर तरीके को अपनाने का नाम सच्चा इश्क है। वरना उन लोगों का इश्क क्या है जो कहते हैं हम तो गौस के मानने वाले हैं, जो कहते हैं हम तो ख्वाजा के चाहने वाले हैं, हम तो मखदूम सिमना के दीवाने हैं, लेकिन उन लोगों का हाल ये है जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है, जब मस्जिद से आज़ानें होती हैं, हम में से ज़्यादातर लोग घरों में बैठे हुए टाइम पास कर रहे होते हैं, मार्केटों में टाइम पास कर रहे होते हैं, और हमारे नौजवान मोबाइलों में टाइम पास कर रहे होते हैं, यानी उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। तो ऐसे लोगों का औलिया इकराम से मोहब्बत करने का दावा करना यह हकीकत में झूठा दावा करना है, बल्कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब तो ये है कि औलिया अल्लाह ने जो तालीमात अता फरमाई है उन तालीमात पर अमल करो, उनके नक्शे कदम पर चलते रहो। औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर, औलिया अल्लाह के तौर तरीके पर हमेशा हम और आप चलते रहें। ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने का सच्चा और पक्का